نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ تم ضرور بالضرور یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ بالشت اگر انہوں نے نافرمانی کی ہے تم بالشت کرو گے، غز انہوں نے کی ہے تم غز کرو گے، وہ کسی گو کی بل میں گھسے ہیں تم بھی اسی کے اندر گھسو گے۔ اور ایک سخت لفظ بھی بولا کہ ان میں سے اگر کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے تم بھی وہی کچھ کرو گے۔ تو یہ جو حضرت جاوید اقبال محمدی صاحب بیان کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ کون سی چیز ہے جو تم نے چھوڑ دی ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ یہ اپنی علماء اور مشائخ کی باتوں کو مانتے تھے، قرآن کی بات کو یا اس دور کی کتاب کی بات کو پیچھے کر دیتے تھے۔ اور پھر سورہ توبہ میں فرمایا انا کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اکثریت ہے یہود و نصارہ کے علماء کی، احبار و رہبان کی، جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو بتائیے یہ سارے مال کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں؟ یہ خود اجرت لیتا ہے۔ اور یہ سارا سسٹم یہاں بحرین میں بھی، سعودیہ میں بھی، گلف میں جتنا چل رہا ہے، ان کو ہڈی کھلائے بغیر یہ کوئی دین کی بات بھی نہیں بتاتے ہیں۔ اور خالص توحید کی بات جب ان کے سامنے آئے، رد شرک کی بات آئے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے سب سے پہلے۔ یہ میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے۔ اور جہاں بھی ان کو کہا جائے بھائی یہ گنبد کے اس جا کے رکھا ہوا ہے، پوری دنیا میں گنبد پوجا جا رہا ہے، یہ تم تو اس کے محافظ ہو، تو اس کے بعد ان کے منہ ادھر ہی رک جاتے ہیں، کیونکہ منہ میں ہڈی پڑی ہوتی ہے، رکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ کوئی اگر تھوڑی بہت انصاف کی بات کرے تو کہتا ہے جی ہمارے بس کی بات نہیں، بس انہوں نے کیے ہوئے نا جی، انہوں نے کی ہے تو تم ان کے ملازم ہو نا۔ یہ نماز کے پیسے لینے، پڑھانے کے پیسے لینے، اجرت لینا، یہ حرام خوری ہے۔ اذان دے کے پیسے لینا، یہ حرام خوری ہے۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں، اقرأ القرآن ولا تاکلوا بہ، قرآن کو پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمائیں کہ مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لیں۔ یہ معاملہ ہے ان حرام خوروں کا، ان کی وجہ سے آج سارا معاملہ ہے۔ بریلویوں کے شرک کی نشاندہی کریں گے، دیوبندیوں کے شرک کی نشاندہی کریں گے، جس طرح توصیف الرحمان راشدی ہے، کتنا بولتے ہیں بریلویوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف، لیکن جب اپنے اکابرین کی باری آتی ہے، ان کے سارے اکابرین اوپر احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، اور یہ شاہ ولی اللہ کو بھی یہاں بر صغیر کے اندر یہ اپنا بڑا مانتے ہیں، میاں نذیر کو، بتائیے سب کے سب اس قبر پرستی کے شرک کو جواز فراہم کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے جب صلاۃ والسلام وہاں جا کے پڑھو، خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن باز مفتی سعودی عرب کا یہ عقیدہ ہے، آج بھی حج و عمرہ کتابچے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، ان کے دفتروں میں نے جا کر دیکھا ہے، یقین کیجئے بڑے بڑے گنبد کے انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ اور اب ظاہری بات ہے چائنیز نے پہچان لیا ہے کہ یہ شرک والی قوم ہے، تو ظاہر بات ہے چائنیز تو بزنس مین ہے، جو ان کی شرکیہ چیزیں ہیں وہ انہوں نے ان کے جائے نماز کے اوپر گنبد بنا دیا۔ اور یہ بدعتی بھی ہیں، انہوں نے پوری وہ تسبیحاں بنا کے ان کو بھیجیں تاکہ انگلیوں کے اوپر گننے کے بجائے سنت جو طریقہ اس کو چھوڑ کے یہ بدعتی طریقہ اختیار کرو۔ یہ ساری جگہ بیچی جا رہی ہوتی ہیں، حرم کے قریبوں میں بھی اور مسجد نبی کے قریب بھی، اور یہ سب کچھ آج ان کا یقین کہ یہ پکنک پارک بنا دیا انہوں نے جو عبادت کی جگہیں تھیں، کیونکہ ان کے اندر وہ روح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کا، یقین کیجیے۔ اہل حدیث جو ہے اگرچہ ان کے اندر شرک کم ہے، سلفی ہیں، عملی بھی ان کو کہتے ہیں، لیکن بڑا شدت کے ساتھ ان کے اندر شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو بچائے۔